رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور حسب معمول اس میں آپ کے معاشیات سے متعلق، مالیات سے متعلق، کاروباری لین دین ہو، آپ کا مالی لین دین ہو، اس کے حوالے سے مفتی علی اصغر عطاری المدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے جواب بھی اس کا لیں گے، آپ کی طرف بڑھائیں گے۔ سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، سلسلے میں اب ایک سوال شامل کرتا ہوں میں اپنے طور پر۔ ایک سوال ذہن میں تھا کہ ہمارے یہاں جو کاروبار وغیرہ ہوتے ہیں، اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، یا وہ کسی اور بنا پہ بچے بڑے ہو گئے، ان کے سپرد کر دیتے ہیں، کسی ایک بیٹے کے انہوں نے سپرد کر دیا ہے، اور عملاً اب وہی بیٹا کاروبار چلا رہا ہے، وہی بیٹا جو ہے گھر کے اخراجات پورے کر رہا ہے، اور دیگر ضروریات بھی وہی فرد کر رہا ہوتا ہے، اور مالی معاملات میں اسی بیٹے کی رائے یا اسی فرد کی جو رائے ہوتی ہے وہ حرف آخر ہوتی ہے، وہ تمام معاملات ڈیل کر رہا ہوتا ہے، کاروباری حوالے سے بھی، گھر کے حوالے سے بھی۔ اب جب یہ سارے کاروبار اس کے سپرد کر دیا، اور عملی طور پہ والد صاحب یا جو بھی اس سے پہلے کاروبار کا بڑا تھا وہ اس کاروبار سے جدا ہو گئے، یہاں تک کہ اب پیسے بھی وہ والد صاحب جو ہیں وہ اس بیٹے سے لیتے ہیں، اپنے گزر اوقات کے اخراجات کے پیسے۔ تو ایسی صورت حال میں اگر والد صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ جو معاملہ ہے کاروبار کا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اس کا مالک کون کہلائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بڑا ہی مارکۃ العارہ ہے اور بہت کثرت سے وقوع پذیر ہونے والا ہے، یعنی بہت زیادہ معاشرے میں پایا جاتا ہے، جو حضرات خاص طور پر کاروبار سے وابستہ ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ کے انتقال ملکیت کے کچھ اصول و ضوابط بڑے واضح ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر دوسرا آدمی کسی مال کا مالک کب بنتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے خرید و فروخت۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کاروبار کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی خرید و فروخت کا معاہدہ نہیں ہوا ہوتا۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ بیٹا اس بزنس میں کچھ خرید کر شیئر حاصل کر کر پھر آیا ہو۔ جی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وراثت میں کوئی مال ملے، جی، اگر اس مال کو ترکہ مانا جائے تو ظاہر بات ہے سارے ورثہ مالک ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ ترکے کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ میت کے انتقال کے وقت تک جو جو مال و اسباب اس کی ملکیت میں باقی ہوں وہ اس کے انتقال کے بعد ترکے میں شامل ہو کر ورثہ کی ملکیت میں آ جاتے ہیں۔ تیسری صورت ہوتی ہے انتقال ملکیت کی ہبہ، یعنی گفٹ کا جو عمل ہے وہ ہونا۔ صحیح۔ اب گفٹ کا جو عمل ہے وہ بھی یہاں ہوتا نہیں ہے، یعنی گفٹ کے لیے ضروری ہے کہ گفٹ کرنے والا اپنا قبضہ چھوڑ کر مکمل طور پر سامنے والے کو کے ہینڈ اوور کر دے، اور ہینڈ اوور کرنا گفٹ کی علامت نہیں ہے، گفٹ کے الفاظ میں پائے جائیں۔
اچھا الفاظ ہوں مخصوص. اب بہت سارے لوگ اپنا کاروبار ملازموں کو دے کر چلے جاتے ہیں, صحیح. ملازمین دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک. تو ہینڈ آؤٹ تو یہاں بھی کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں اصلاً مقصود یہ نہیں ہوتا کہ جناب انہیں گفٹ کر دیا گیا ہے. صحیح. تو گفٹ کے الفاظ ہوں گے, گفٹ کی جو ہے وہ صورتیں ہوں گی. بالفرض اگر والد گفٹ بھی کرتا ہے, جی. مثال کے طور پر والد نے قبضہ بھی دے دیا, گفٹ بھی کر دیا, الفاظ بھی بنا دیے, ایگریمنٹ بھی بنا دیا, تب بھی شرعی اعتبار سے یہاں والد قابل مواخذہ ہوگا. اس اعتبار سے قابل مواخذہ ہوگا کہ جب زندگی میں مال تقسیم کرنے کا معاملہ ہو یا ویسے بھی تحفے تحائف کا معاملہ ہو تو والد پر ضروری ہے کہ اولاد کے اندر مساوات برتے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ایک بیٹے کو تو نوازا جا رہا ہے, دوسرے کو چھوڑ رہا ہے, یا بیٹوں کو دے رہا ہے بیٹیوں کو نہیں دے رہا. ٹھیک. زندگی کے اندر تحفے تحائف, گفٹ, مالی جو معاملات ہیں وہ اگر دینے ہیں تو تمام اولاد کو برابر دینے ہوں گے. پہلی صورت ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دیا تب بھی یہ مساوات کے خلاف نہیں ہوگا. ٹھیک. اب جو صورتحال ہوتی ہے اکثر و بیشتر وہ یہ ہوتی ہے کہ والد یہ دیکھتا ہے کہ اس بیٹے کو میں ٹرینڈ کروں, جی. باقی بیٹے جو ہے نا نوکریوں پر ہیں یا چھوٹے ہیں, اس کو میں ٹرینڈ کرتا ہوں. جی. تو اس کے وہ ہینڈ اوور کام کرتا ہے, آہستہ آہستہ وہ سنبھالنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک. تو یہاں ممکنہ طور پر کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, اور اصل چیز ہے خاندان کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے. بعض اولاد جو ہے بڑی ہی نیک ہوتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ والد اگر ہمیں ایک فیلڈ دے رہا ہے تو ہمارے پر احسان نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور ہم کوئی حصہ نہیں مانگیں گے, بس جو گزر بسر ہو رہی ہے, گھر چل رہا ہے چل رہا ہے, ٹھیک ہے. جو بڑے کہیں گے وہ فیصلہ مانیں گے. جی. تو ان کی کوئی جو نا وہ نیت نہیں ہوتی, کوئی لڑائی جھگڑے کی, کوئی اختلافات نہیں ہوتے. جی. لیکن بعض جگہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک. اور ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جو اصول و ضوابط ہیں جی. ان کے تحت سارا مال ترکے میں چلا جاتا ہے, اور والدین بوڑھے ہونے کے سبب ایسا بھی ہوتا ہے کہ 10 سال سے 15 سال سے صرف ایک بیٹے نے یا 2 بیٹوں نے یا صرف بیٹوں نے ہی وہ کام آگے بڑھایا ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال میں کام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا, ہمارا شیئر تو زیادہ ہونا چاہیے تھا. صحیح. تو دیکھیں وہ زیادہ ہو سکتا تھا اگر آپ پہلے ممکنہ طور پر کوئی اس کا شرعی حل لے لیتے تو. ٹھیک ہے. اس کا اگر شرعی حل لے لیتے تو ممکن تھا. مثال کے طور پر یہ والد کی زندگی میں ہی برابر برابر تقسیم کر لیتے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر 10 لاکھ کا کاروبار ہے, جی. لین دین مال اسباب سب چیز ملا کر جو بزنس ہے وہ 10 لاکھ روپے کا ہے. ٹھیک ہے. اب والد جو ہے ان کو یا تو بیچ دے, صحیح. 10 لاکھ کا مال بیچ دے, یہ طریقہ آسان ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 2 بیٹے ہیں جو کام کر رہے ہیں, یا 1 بیٹا یا 3 بیٹے ہیں, ٹھیک یہ ہے. صرف بیٹے ہیں, بیٹیاں تو شامل نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. بیٹوں کو بیچ دے. صحیح ہے. اب 10 لاکھ روپے مشترکہ طور پر جی. سب میں تقسیم کر دے, صحیح ہے. بیٹوں میں بھی اور بیٹیوں میں بھی. صحیح. اب کاروبار میں اگر فوری طور پر جی. یہ 10 لاکھ روپیہ نکالنا ممکن نہ ہو جی. تو 5-10 سال کے ادھار پر بیچ دے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا, یہ کاروبار کلوز ہو گیا. ٹھیک. بیٹے اور بیٹیوں کو جو شریعت مطالعہ کا حق بنتا تھا, جی. اس کے مطابق ایک حصہ ملا, کسی کی حق تلفی نہیں ہوئی. اب آج کے بعد جو بیٹے لے کر چلیں گے یہ خالصتاً ان کی پراپرٹی ہوگی. ٹھیک. اب جو بھی اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہوگا, اور جتنا بھی اضافہ ہوگا یہ خالصتاً جن کو بیچا گیا یہ انہی کا ہوگا. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس سے بیٹوں کا یہ شکوہ دور کیا جا سکتا ہے کہ ہم 10 سال سے کام لے کر چل رہے ہیں, جی. تو ہمارا شیئر تو اتنا ہی ہے ٹھیک ہے. جتنا کام نہ کرنے والوں کا ہے. اور آج کے اس معاشرے کے اندر تو 1 سال بہت مطلب کہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. 1 سال کے اندر تو پراپرٹی کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں, جی. اور 1 سال کی آمدنی کی بنیاد پر انسان بہت کچھ کرتا ہے. تو یوں یہ ہے کہ معاملات تو حساس ہیں, لیکن اصل ڈیپینڈ کرتا ہے گھر کی صورتحال کیا ہے. اگر سب شیر و شکر سے رہ رہے ہیں, پیار محبت سے اپنا گزارا کر رہے ہیں, ٹھیک. تو شاید اس طرح کی حاجت پیش نہ آئے. لیکن اگر اس طرح جو بڑے ہیں, جو والد ہیں, جو کاروبار بچوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں, وہ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہ جو حل بیان کیا گیا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ لائق عمل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنانا آج کی ضرورت ہے. کئی کیسے سے میں نے ڈیل کیے ہیں جس میں والدین نے اسی ٹریک پر آ کر اپنی زندگی میں ہی کاروبار جو ہے وہ بچوں کو فروخت کر دیا. ٹھیک ہے. فوری رقم نہیں نکال سکتے تھے کاروبار سے, تو ادھار میں فروخت کر دیا. ٹھیک ہے. اور پھر جو بیٹوں کا حصہ تھا وہ وہ ریپلیس ہو گیا. ٹھیک ہے.
ریپلس ہو گیا وہ جی تو جو بیٹیوں کا تھا وہ آہستہ 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 ان کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جتنی مدت تھی وہ اس میں ان کو مل جائے گا یا مل گیا. یوں یہ ہے کہ والد صاحب فارغ ہو گئے اس پراپرٹی سے, ٹھیک سب کو ان کا حصہ بھی دے دیا. ٹھیک ہے. اس سے بھی تو ماشاءاللہ کافی قابل عمل صورت ہے یہ جو آپ نے بیان فرمائی. یہاں پہ ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جیسے آپ کو تجربہ ہوا دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے بھی اور دیگر حوالے سے بھی کہ جائیداد کے معاملے پر اگرچہ وراثت تو انتقال کے بعد ہی بننی ہے, لیکن جائیداد کے معاملے پر اکثر جب فرد کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جو بھی ورثہ بنتے ہیں ان میں معاشرے میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ کھینچم تانی ہوتی ہے. ایک حصے بکرے کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ناچاکیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا رائے دیں گے کہ زندگی میں اس قسم کی تقسیم کر دینا کسی حد تک مطلب اچھا ہے یا کیا؟ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے صورتحال پر. ٹھیک ہے. ہر خاندان کی مختلف نوعیت ہوتی ہے, مختلف صورتیں ہوتی ہیں. جی ایک مشورہ سب کے لیے نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ہے کہ جہاں زندگی میں تقسیم کرنا ممکن ہو ٹھیک ہے. تو شرعی رہنمائی لے کر تقسیم کیا جائے. ٹھیک. بعض اوقات والد زندگی میں تقسیم کر کے چلا جاتا ہے, جب مسئلہ دارالفتہ میں آتا ہے تو کہانی یہ سامنے آتی ہے کہ وہ تو تقسیم ہوا ہی نہیں, وہ تو گفٹ ہوا ہی نہیں, ٹھیک. لے دے کے اس نے ترکہ ہی بننا ہے. ٹھیک. تو زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کی بھی شرعی رہنمائی لے لیں. ٹھیک ہے. یعنی خود اپنے طور پر انہوں نے سمجھا کہ ہم نے تقسیم کر دیا جی. لیکن شرعی تقاضے پورے نہیں کیے تو پھر اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے. تو مفتی صاحب نے بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ دارالفتہ اہل سنت سے رہنمائی لے لیجئے اور پھر کوشش کیجئے جو چیز دنیا میں ممکن ہے زندگی میں ممکن ہے وہ کر جائیے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں آپ کی اور دیکھتے ہیں ہماری پہلی کال کیا ہے اور سائل محترم کیا سوال کر رہے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد الطاف آرتانی بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ نہ ہی بیان ڈبل لیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ضبط کیا جا سکتا ہے. ابھی جو مارکیٹ کی صورت حال ہے نا وہ اس طرح کی ہے کہ اگر ہم یہ بتا دیتے ہیں نا آگے پارٹی کو تو ہمیں اس میں کئی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے مدنی پور ارشاد فرمائیں کہ کوئی ہم نقصان سے بھی اپنا بچ جائیں اور دوسرا یہ شرعی مسئلے کا بھی ہم لحاظ رکھ لیں. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. صاحب مسئلہ انہوں نے سنا اور پھر اب وہ مارکیٹ کی سچویشن ایسی ہے واقعی میں کہ جب ہم صحیح صورتحال کسٹمر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہ بیانہ ضبط کرے گا نہیں یہ بندہ تو پھر اس کے پاس ایک وہ میدان کھل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں لے لوں تو بھی ٹھیک ہے اور نہیں لوں گا تو مجھے تو پیسے واپس مل جائیں گے. مشکلات آتی ہیں اس حوالے سے. لیکن جب سے 2 نمبر خریدار مارکیٹ میں آئے نا جی اس کے بعد یہ صورتحال غمگیر ہو گئی ہے. اچھا, ایک تو ہوتے ہیں بیچنے والے 2 نمبر, ایک تو ہوتا ہے ریئل کسٹمر ٹھیک جن کو مال خریدنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو بیانہ جیب میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ سودا کر لیں گے اور اس کے بعد کوئی پارٹی ملی تو ٹھیک ہے ورنہ زیادہ سے زیادہ بیانہ ضبط ہوگا. تو ورنہ تو یہ اتنا بڑا پرابلم نہیں تھا. ریئل کسٹمر کیوں سودا کینسل کرے گا؟ ٹھیک ہے, وہ تو بہت سوچ سمجھ کر دیکھ بھال کر 100 مشاورتوں کے بعد ایک بندہ ایک مکان خریدتا ہے یا پراپرٹی خریدتا ہے تو اتنی جلدی کوئی بھی فسخ نہیں کرتا. تو ایک تو جب ہم نے اپنا حال خود بگاڑ لیا ہے جی اور ہم سودوں کو ہم نے کچھ اور بنا لیا ہے تو پھر بگاڑ تو پیدا ہونا ہی ہے. اب کوئی صورت نہیں ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ یہی فیلڈ اپنائی جائے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک کاروبار ہے, تو کوئی اور بھی فیلڈ اپنائی جا سکتی ہے. صحیح. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میں صابر رضا اتاری تلہار شہر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا, دادا جی ابھی تک حیات ہیں, کیا اپنے دادا سے اپنے والد صاحب کا ورثہ ملکیت ابھی لے سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. جی مجھے بڑا اہم سوال ہے. جی دادا اگر زندہ ہو جی اور دادا کے مزید بیٹے بھی زندہ ہوں جی, ان کے والد کا انتقال ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کے چچا ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر ان کے چچا ہیں جی تو پھر پوتوں کا وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہے. ٹھیک, شریعت مطہرہ کا یہ قانون ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسی صورت میں دادا کو شریعت نے یہ تاکید کی ہے کہ وہ پوتوں کے نام وصیت کر کر جائے. ٹھیک, یعنی 1/3 سے وصیت ہو سکتی ہے نا. اس کو پتہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کو تو بطور ترکہ جتنا ملنا ہے اتنا ملے گا ہی. صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص وصیت کرتا ہے تو وصیت کی ادائیگی کے بعد
پھر وہ مال ترکیب میں جاتا ہے. ٹھیک، یعنی 1/3 مال جو ہے اس کا، اس میں وہ وصیت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 1/3 میں کر سکتا ہے. اور دادا پر یہ مطلب دادا کو یہ تاکید کی گئی ہے، لازم تو نہیں ہے، تاکید یہ کی گئی ہے کہ وہ پوتوں کے حوالے سے وصیت کر جائے، تاکہ وراثت سے تو ان کو ملنا نہیں ہے، صحیح، تاکہ پوتے جو ہیں وصیت سے وہ مال کما سکیں. بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال ہوتی ہے. جی اب ہم رونا روتے ہیں ظاہری حالات کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، یہ کیسا نظام ہے جی کہ جناب اس کے اندر پوتے جو یتیم ہیں، نابالغ ہیں، بے سہارا ہیں، جی، ان کو وراثت نہیں ملے گی، ایک ذہن جاتا ہے بس اور پیدا جو ہوتا. ہٹے کٹے ہیں، کما رہے ہیں، ان کو وراثت مل رہی ہے. ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے تو ایک راستہ رکھا ہے، صحیح، معلومات ہی نہیں لوگوں کو. دادا کو احساس ہی نہیں تھا بچوں کا. ٹھیک، احساس ہوتا تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آ کے پوچھتے ہیں، جن کا ایسے دادا پوتے کا مسئلہ نہیں ہوتا، جی وہ ویسے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہمارا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ کس کا کتنا حصہ بنے گا. تو وہ یوں پوچھ کر مختلف حکمت عملیاں اپنے ذہن میں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو دادا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پوتوں کے حوالے سے سوچے، شرعی رہنمائی لے، وصیت نامہ لکھے، اور اس کو اس وصیت نامے کو قانونی حیثیت بھی دے، ٹھیک، تاکہ جو دیگر ورثہ ہیں وہ جبری طور پر جو ہے ان کا مال ہتھیا نہ سکے. ٹھیک ہے، اس پر گواہ قائم کرے، اگر کورٹ سے اس کی کوئی تصدیق وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے وہ کرے، صحیح، تاکہ ان پوتوں کو اس وصیت کے مطابق حق دیا جا سکے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کچھ وراثت ہی پہ ابھی تک چل رہا ہے کچھ معاملہ. میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اب یہ بھی صورتحال ایک آئی، اور پہلے بھی جو ہم نے اٹھایا تھا سوال، تو وراثت کرنے کی اہمیت تو اس سے سمجھ میں آتا ہے بہت زیادہ ہے. اب یہ وراثت کے جو مسائل ہیں، یعنی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا زندگی میں بھی تقسیم کرتا ہے، تو بسا اوقات تو اپنے طور پہ تو تقسیم کر دیتا ہے، لیکن شرعی طور پہ وہ تقسیم قابل قبول نہیں ہوتی، قابل عمل نہیں ہوتی، اس میں اشکالات ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، خامیاں موجود ہوتی ہیں. تو اب کیا اس کا بھی سیکھنا، اور سیکھ کر کب تک تقسیم کرنا ہے، کب تک وصیت کرنا، یہ اس کو کیا کہیں گے؟ دیکھیں، تقسیم تو زندگی میں لازم نہیں ہے. ہر شخص اپنے مال کا مالک ہے. ٹھیک ہے، وہ زندگی میں جس طرح جائز طریقے سے اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے. صحیح، نمبر 1 بات. ٹھیک، نمبر 2 بات یہ کہ اگر وہ اپنی اولاد میں تقسیم کرنا چاہتا ہے زندگی میں، تو مساوات، یا بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ، اس کا خیال رکھے گا. جی، نمبر 3 بات یہ کہ کوئی شخص مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد مسجد کو دے جائے، مدرسے کو دے جائے، یا کسی اور کو دے جائے، ٹھیک، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ ورثہ کو حصہ نہ ملے، ٹھیک، تو یہ نیت بھی جائز نہیں ہے. صحیح، ورثہ کو محروم کرنے کی نیت سے جو اس کے تصرفات ہیں یہ معیوب تصور کیے جاتے ہیں. ٹھیک، نمبر 4 بات یہ ہے کہ وراثت تو جانی ہے، صحیح، ترکہ تقسیم تو ہونا ہی ہے، تقسیم ہونا ہی ہے. اب اگر کسی کا مال کم ہے ٹھیک ہے، اور ورثہ بھی محتاج ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ وصیت نہیں لکھتا، تو وصیت لکھنا اس پر کوئی لازمی بھی نہیں ہے. ٹھیک، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے ورثہ جو ہیں بہت خوشحال ہیں اور بہت اچھے جو ہے نا وہ طریقے سے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ، یعنی اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ اپنے مال و اسباب کا 3 حصہ، جی، 1/3 جو ہے، جی، اس کو نیکی اور بر کے کاموں کے لیے وصیت کر جائے ٹھیک، کہ میرے مال کا جو یہ حصہ ہے یہ مسجد میں، مدرسے میں، نیکی کے کاموں میں، فلاح اور بر کے کاموں میں صرف کیا جا سکے، ٹھیک، تاکہ اس کا جو مال ہے اس کے انتقال کے بعد اس کے لیے نیکی کا باعث بنے، صدقہ جاریہ کا باعث بنے. ٹھیک، اور ایسے مال ایسی جگہ کی وصیت کر جائے جہاں صدقہ جاریہ کا پہلو ہو. صحیح، مثال کے طور پر اگر اس نے یہ کہا کہ جی یہ فلاں مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، ٹھیک ہے، تو مسکینوں کو کھانا کھلا دینا بے شک بہت بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ہی بڑا ثواب کا کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے. صحیح. مطلب صدقہ جاریہ سے مراد کنٹینیو صدقہ ہو. مثال کے طور پر جو ہے وہ مسجد کے لیے پلاٹ کے لیے وصیت کر دی، مسجد کے لیے پلاٹ خریدا جائے گا. ٹھیک، اب وہ کیا ہے
وقف ہوتی ہے مسجد، ٹھیک ہے، اور مسجد وقف ہو جائے تو قیامت تک کے لیے وقف رہے گی. ٹھیک ہے، تو اب جو اس کا ثواب ہے کنٹینیو رہے گا، ٹھیک، نہ یعنی کتنا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو یوں جس طرح ہر چیز کی تفصیل ہے، جی، اسی طرح نیکیوں کی بھی تفصیل ہے. ٹھیک ہے، بعض نیکیاں بعض کے مقابلے میں افضل ہوتی ہیں، ٹھیک، تو صدقات بھی جو ہے نا بعض کے مقابلے میں بعض صدقات افضل ہوتے ہیں. جی، تو یہ تو بات تھی وصیت کی. جی. اب آپ کا جو سوال تھا کہ وصیت کب کی جائے، جی، وصیت کی علماء نے بہت ساری اقسام بیان کی ہیں. صحیح، وصیت کی ایک صورت وہ ہے جو واجب ہے. جی، مثال کے طور پر کسی آدمی نے کوئی لین دین کیا ادھار میں، جی، تو اس پر یہ لازم ہے کہ اس کے گواہ بنا لے. ٹھیک، لکھنا ضروری نہیں ہے، جی، اس کے گواہ بنا لے، ٹھیک، تاکہ جو لوگوں کا مال ہے اس کے ذمے باقی نہ رہ جائے. کل وہ مانگنے آئے اس کے ورثہ گئے میں ثبوت دو، اس کے پاس ثبوت ہی نہ ہو. ٹھیک، اور زندگی اور موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے نا. جی، جی، بالکل، تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس پر گواہ بنا لیے جائیں. گواہ بنانا ہی ایسے معاملات میں وصیت ہے. ٹھیک، اس کو لکھ لے اگر تو وہ اور زیادہ بہتر ہے. صحیح، پھر یہ ہے کہ ایک وصیت وہ ہوتی ہے جو انسان بغیر کسی قرضے کے کرتا ہے، یعنی قرضے کا پس منظر نہیں ہوتا، جیسا کہ اپنے ترکے کے حوالے سے وصیت کی جاتی ہے. ٹھیک، تو اس میں پھر یہی ہے کہ اگر دادا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کے جو پوتے ہیں ان کو مال مل سکے وصیت کے ذریعے. کوئی اور اس کی نظر میں ایسے رشتہ دار ہیں جو مستحق ہیں، جو غریب ہیں لیکن ترکے سے ان کو نہیں ملے گا، ان کے لیے وصیت کر جائے. اپنی آخرت کی بہتری کے لیے، نیکی اور ثواب کے کاموں کے لیے وصیت کر جائے. ٹھیک، تو یہ وصیت پورا ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. کافی لمبا ٹاپک ہے اور وہ اندازہ ہو رہا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین یہ مطلب بالکل اتفاقی طور پہ اس موضوع پہ ہم چل پڑے ہیں، باقاعدہ کوئی ہماری پلاننگ نہیں تھی. مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کچھ مال زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی کچھ مال ہمارا ایسا ہو جو صدقہ جاریہ بن جائے، نیکیوں کا میٹر ہمارا جو ہے وہ چلتا رہے اور مرنے کے بعد بھی ہمیں نیکیاں ملتی رہیں. اس کی ایک مثال دی مسجد کی. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد جو ہے خوب مسجدیں بنا رہی ہے. اور لاسٹ جو مفتی صاحب اپڈیٹ آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ 2 دن میں 3 مسجدیں بنانے کی اپڈیٹس ہے. ہماری خدام المساجد کی جو مجلس ہے وہ 2 دن میں 3 مساجد کی ترکیب بنا رہی ہے، تعمیرات کر رہی ہے، نئی مساجد بنا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو عالمی ریکارڈ ہے جی، عالمی ریکارڈ ہے. عالمی ریکارڈ ہے انشاءاللہ عز و جل. یہ 2016-2017 کا جو سال ہے اس میں 313 مسجدوں کا ہدف ہے انشاءاللہ عز و جل. 200 سے ابو جا چکے ہیں اور 313 اچیو کرنی ہے. اللہ نے چاہا تو وہ بھی انشاءاللہ اچیو ہو جائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی، محمد انور بول رہا ہوں لاہور سے. میرے ماموں تھے، اس کے 2 بیٹے تھے. اچھا، ایک کو اس نے نا ساری جائیداد دے دیا، ایک کو کچھ دیا ہی نہیں ہے. وہ آپ خود فوت ہو گیا ابھی. تو اس سلسلے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ کیا ہے. انہوں نے عدالت سے دوسرے بیٹے کے نام ساری جائیداد لگوا دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مفتی صاحب ایسے تو جواب دے چکے ہیں لیکن پرٹیکولر اس کا بھی کچھ مفتی صاحب. دیکھیں یہ بڑا انفرادی مسئلہ ہے. جی، اب وہ جائیداد کس طرح دی ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے، اگر صرف لکھ کر دیے، قبضہ نہیں دیا، تو شرعی اعتبار سے تو وہ جائیداد ان کے نام نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، وہی پیچیدگیاں آئیں گی جو آپ فرما رہے ہیں. جی، اگر قبضہ بھی دے دیا ہے تو نام تو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، بیٹا ہی مالک بن جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا ان کے لیے گناہ کا باعث ہوا. اللہ کہ اکبر. انہوں نے عدل اور مساوات کو کا جو دامن جو ہے وہ تھامے نہیں رکھا. ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک باغ اپنے ایک بیٹے کے نام کیا، تو ان کی جو اہلیہ تھیں انہوں نے کہا کہ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس پر گواہ بنے تو مجھے قبول ہے ورنہ نہیں. ٹھیک، معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا جی، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا ہر بیٹے کو اسی طرح باغ دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں گناہ کے کام پر گواہ نہیں بنتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ اس معاملے کا یہ حکم دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بات سیکھنے کو ملی. دوسرا ان کی جو زوجہ تھیں انہوں نے کس طرح اپنے شوہر کو ہینڈل کیا، یہ بات بھی سوچنے سے
کسی تعلق رکھتی ہے. حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے معاملہ. جی ہاں. ٹھیک ہے. اور پھر معیارات تھے نا ابھی کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وہی ہماری زندگی کا اصل ہے. ٹھیک ہے. جو ان فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. سبحان اللہ. ہاں اچھا اگلی کال کی طرف بڑھ. جی جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسٹمر جو کپڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کپڑے کو ٹیلر بغیر اجازت استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا شرعی مسئلہ بیان فرما دیں. اچھا جی. دیکھیں کسٹمر کپڑا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جی میں تو سمجھا کہ شاید کپڑے اس نے خریدے تھے بازار سے جی. اور کہ سبزی والے کے بعد بھول گیا. ٹھیک ہے. یہ چھوڑ کے جانا کہلاتا ہے نا. میں سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے بظاہر. اچھا درزی کے پاس لوگ چھوڑ کر نہیں جاتے, درزی خود دبا لیتا ہے. اچھا درزی کے پاس تو یہ نہیں اب آ کہا رہے ہیں جائے, آپ مراد کی طرف. درزی کے پاس تو یہ صورت نہیں پائی جاتی کہ لوگ چھوڑ کر جاتے ہوں. اب کپڑا اگر ایسا ہے کہ لوگوں کے کام آ جائے گا, بچوں کے کپڑے بن جائیں گے, عرف میں جس کو کارآمد کپڑا سمجھا جاتا ہے, قطرن نہیں سمجھا جاتا, تو ایسا کپڑا تو درزی کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. درزی از خود اس کو نہیں دبا سکتا, اور یہ نہیں کہہ سکتا جی کسٹمر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ٹھیک. بھائی آپ نے اس کے سوٹ کے ساتھ ڈالنا تھا نا وہ کپڑا, ٹھیک ہے. پھر دیکھتے ہیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے یا لے کر جاتا ہے. صحیح ہے. چھوڑ کر جاتا ہے تو اچھی بات ہے, چھوڑ جائے. ٹھیک ہے. ظاہر بھی ہو جاتا تو وہ لے لیتا. اگر وہ خود دے کر جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ کر جانا تو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے اس کو دیا ہی نہیں. ٹھیک ہے. جو آپ نے اس کو دیا ہی نہیں تو پھر آپ یہ تو نہ کہیں گے چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو جو کپڑا اگر قطرن کی صورت میں آتا ہے تو اس پر یہی عرف ہے کہ وہ قطرن لے کر نہیں جاتا. ٹھیک ہے. لیکن جو تھوڑا بڑا کپڑا ہو تو اس کی ضرورت ہر ایک کو ہی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے اس کو اپنی بائک صاف کرنی ہو. ٹھیک. مفتی صاحب مجھے تو تجربہ ہے, شاید آپ کو بھی ہو, کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلر جو ہوتے ہیں, جو درزی ہوتے ہیں, تو قطرنیں بھی واپس دے دیتے ہیں. پوری قطرنیں اچھا واپس آ جاتی ہیں وہ کپڑوں کے ساتھ. بس کوئی ایک آدھی ہوگا ایسا. جی مجھے تو تجربہ, میں نے باقاعدہ پھر منع کیا کہ بھائی یہ قطریں کس کام کی, یہ آپ نہیں دیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ الگ ہی رکھتا ہوں میں, تو آپ کو دے دیتا ہوں. کوئی مبلغ کے دعوت سامنے ہوں گے وہ. جی الحمدللہ ایسا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام محمد شہزاد ہے, باب المدینہ کراچی سے میں بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کو کوئی کام دلاتا ہوں, کسی بھی طرح کا, الیکٹریشین کا یا کارپینٹری کا, اس میں سے میں کمیشن رکھنا چاہوں, اگر میں اسے کہوں کہ مجھے اتنا کمیشن دو, تو اس کا جواب مجھے بتا دیں کہ یہ پیسہ میرے اوپر حلال ہے یا حرام. ٹھیک ہے. جی جی مفتی صاحب. سوال تو بڑا ہے میں ان کا, جی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کس طرح دلاتے ہیں, ٹھیک. ان کا کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, ڈیپینڈ اس بات پر کرتا ہے. تو مفتی صاحب بہت مختلف اس میں واقعی میں وہ ہے صورتحال مارکیٹ میں جو ہے, لیکن ایک کامن صورتحال جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے روابط ہوتے ہیں یا کام کی نوعیت اس قسم کی ہوتی ہے کہ اس کے ضمنی کام والے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. جیسے ایک ٹھیکیدار ہے, اب وہ ٹھیکیدار جو ہے وہ تو بہرحال پوری بلڈنگ کا ٹھیکہ لیتا ہے, لیکن جب بلڈنگ بناتا ہے وہ تو پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بعض کام ہم خود کروائیں, وہ ٹھیکیدار کے ہینڈ اوور نہیں کرتی. جیسے لکڑی کا کام ہے, ووڈ کا جو کام ہے, کچن بنوانا ہے, اس قسم کے بعض کام وہ کہتی ہے نہیں یہ ہم خود کرائیں گے, اپنے معیار کے مطابق کرائیں گے. اچھا جب وہ کرانے لگتی ہے تو کہتی ہے ہمیں کوئی پارٹی دلا دو. اب جب پارٹی دلا دو تو انہیں پتہ ہوتا ہے اس کا کام ہے, اس کے رابطے ہوں گے. یہ کسی بالفرض کسی کارپینٹر کو سامنے کروا دیتا کہ بھئی کارپینٹر میرا تجربہ کار ہے اور میں نے اس سے کام کرایا ہوا ہے, میرا مشاہدہ اچھا کام کرتا ہے, پیسے بھی صحیح لیتا, اب اسے ڈیل کر لو. اب ڈیل ہو گئی, جو بھی ہوئی اسکوائر فٹ میں ہوئی یا ٹھیکہ پورے کام کا دیا, تو اس میں اب یہ اپنا مارجن رکھے. ایک صورت یہ بھی پائی جاتی ہے, اور بھی صورتیں پائی جاتی ہیں بہرحال. یعنی جو سروسز کے کام ہوتے ہیں نا, جی یہ جتنے بھی سروسز کے کام ہوتے ہیں, جی تو اس کے اندر یہ جو ایک پہلو ہے نا, ہڈن پہلو, جی یہ پس پردہ بہت ایک نمایاں صورت اختیار کر چکا ہے. جی اور اب ایک دوسرے کو رابطہ کروانا دونوں کا ہی فائدہ سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کام جس کو ملتا ہے وہ احسان مند ہوتا ہے کہ تمہاری مہربانی ہے, ٹھیک ہے تم نے کمیشن لیا ہے مجھ سے, لیکن کام دلوا دیا مجھے. جی تو وہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ایک احسان کے طور پر, بغیر کسی دنیاوی مفاد کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کا سلسلہ جاری رہتا تھا, وہ اگرچہ کہ آج کل نہیں ہے. جی لیکن اب دیکھیں یہاں دو صورتحال سامنے آتی ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے اصول کو سمجھا جائے. ٹھیک. کہ اس حوالے سے
کس اصول کو فالو کر کے یہ کام جائز اور یہ آمدنی جائز ہو سکتی ہے. ٹھیک. وہ اصول یہ ہے کہ صرف اس رابطہ کروانے میں جی. زبانی جمع خرچ سے کام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے. صرف فون سے کام نہ لیا جائے. ٹھیک. بلکہ جو رابطہ کار ہے جی. اس کا عملی طور پر کوئی نہ کوئی مشقت والا کام پایا جائے. ٹھیک ہے. فزیکل مومنٹ پائے جائے. ٹھیک ہے. یا اس کے پیسے وغیرہ کا خرچ ہونا پایا جائے. ٹھیک ہے. جیسے ریئل اسٹیٹ والے دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ دفتر کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا مال و اسباب بھی خرچ ہو رہا ہوتا ہے, فزیکلی طور پر بھی وہ جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کی جو ہے وہ وقت بھی صرف ہو رہا ہوتا ہے. جی. سب چیزیں. جی. تو اب ٹھیکیدار کو جب کام ملتا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ اس کو کہیں ہوٹل پہ بلا لے. ٹھیک ہے. ابھی میں آ رہا ہوں, ذرا آپ وہاں پر آ جاؤ. ٹھیک ہے. اسی مقصد کے لیے جائے. ٹھیک. وہاں جا کے اس سے بات چیت کرے. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس طرح کا کام ہے, کیا ریٹ دو گے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ آ جائے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھیں کہ بھئی اتنے ریٹ مل رہے ہیں, آپ کو بندہ چاہیے یا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. پھر دوبارہ اس کے پاس چلا جائے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ ایک فزیکل مومنٹ پائی گئی. ٹھیک ہے. عملی طور پہ گیا. عملی طور پر آنا جانا اور ایک دونوں پارٹیوں کا جو ہے نا وہ ترجیحات کو سامنے رکھ کے ایک معاملہ آگے کی طرف لے جانا یہ پایا گیا. ٹھیک. تو یہ صورت تو وہ ہے کہ جس میں یہ دونوں جو بھی معروف طریقہ کار ہے کمیشن کا, کام کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے. بعض اوقات ممکن ہے جو لاگت آنی ہے اس کے اعتبار سے یہ لوگ کمیشن رکھتے ہوں. جی. بعض اوقات ویسے ہی ایک لمسم لیتے ہوں. جی. جو بھی ایک معروف طریقہ کار ہے اس کے تحت یہ اپنی کمیشن کا لین دین کر سکتے ہیں, ان کے لیے جائز ہوگا. لیکن اگر یہ صرف فون پر کہا گیا ہو ایک کام ہے ذرا سیٹ سے مل لینا, ٹھیک, اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے, تو اصول یہ کہتے ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ اس شخص کو کمیشن لینے کا حق نہیں بنتا. ٹھیک, اس نے کوئی عملی طور پر کوئی کام نہیں کیا. ٹھیک. تو یہ دو صورتیں سامنے آئی ہیں. ماشاءاللہ. اس میں سے جو جائز طریقہ کار ہے اس کو سامنے رکھ کر کمیشن کا لین دین ہو سکتا ہے. اور جو مفتی صاحب نے جائز طریقہ بتایا وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, تھوڑی بہت پریکٹیکل کی جو. اور اچھا یہ بات ایک واضح ہے کہ یہ طریقہ ہم بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن کی نوکری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس ٹھیکیدار سے مراد وہ ٹھیکیدار ہے جو گھر بنوا رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک آدمی سیلز مین ہے یا سیلز پرچیزر ہے, ٹھیک ہے, مینیجر ٹائپ جاب, مینیجر ٹائپ ہے, آلریڈی اس فیکٹری کا ملازم ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی کو کہے میری فیکٹری میں جناب مشین خراب ہے آ جاؤ لیکن مجھے کمیشن دینا, یہ جائز صورت نہیں ہے. ٹھیک. اس مینیجر کو تو تنخواہ اس بات کی مل رہی ہے کہ وہ فیکٹری کے سارے کام کروائے. ٹھیک. اس کو استحقاق نہیں پہنچتا کہ وہ کمیشن لے کسی سے. یہ ہم جو آزادانہ طور پر مارکیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے یہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں. سلسلے کا وقت بھی ہمارا ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ اتوار کو پھر سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.